وہاں کے ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنا جو وہاں سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پردھان منتری نہیں بول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ لوگ کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ نہ بولنا بیوقوفی کی بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آج چائنا یا کوئی بھی اس طرح سے آگے دلی پہ قبضہ کرنا چاہے تو کیا ہم کریں گے؟ ہم تو لڑیں گے نا اس کے خلاف۔ ایک دھڑا وہ ہے جو طالبان جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو لوگ ایک پترکار کی موت پہ خوشی منا رہے تھے، آج وہ اس بات پہ ماتم کیوں کر رہے ہیں کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں۔ دوسرا دھڑا یہ ہے جو پوری طرح سے طالبان کو اپوز کر رہا ہے۔ تیسرا دھڑا ہے جو طالبان کے معاملے میں خاموش ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی چیزوں کو ہمیں باریکی سے انالیسس کرنا چاہیے اور ان کی سبھی چیزوں کو جائز نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ ہندوستان کو بھی بلا وجہ بہت سے ڈر ان کے بارے میں ہے کہ کیا ہوگا، ان کے دل میں ہماری قدر ہے۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ آج وطن سماچار میں ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اسلام خان ایک بڑے لیکھک، رائٹر، تھنکر کے طور پہ آپ اپنی پہچان رکھتے ہیں اور دہلی مائنورٹی کمیشن کے آپ پورو چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کی صورتحال افغانستان کو لے کر کے ہے، ایک لمبے سمے کے بعد پھر افغانستان پورا ڈسٹرب نظر آ رہا ہے، اسے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈسٹرب تو نہیں ہے، ڈسٹربنس اب ختم ہو رہا ہے۔ 20 سال سے وہاں پر غیر ملکی فوجیں تھیں، وہاں پر 1 لاکھ غیر ملکی فوجیں تھیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برٹن، فرانس وغیرہ کی تھیں۔ اب وہاں کی عوام نے، جن کی قیادت طالبان کر رہے تھے، ان لوگوں کو مار بھگایا ہے، اور وہاں پر اب جو کیاس چل رہا تھا، جو وہاں پہ یعنی صورتحال سیکورٹی ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ اب وہاں پہ ایک حکومت قائم ہوگی۔ وہ حکومت جو کہ کسی غیر ملکی طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی بنیاد پر ہوگی۔ شروع میں بہرحال کچھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ہم کو اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو چند مہینے کا وقت دینا چاہیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اتنے 20 سال کے عرصے میں، اس سے پہلے 10 سال حکومت بھی کر چکے ہیں، تو یقیناً جو ہے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا اور بہت کچھ جو ہے ان میں تبدیلی آئی ہوگی۔ اور یہ واضح ہے، آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کو لکھنے پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو اگر کام کریں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جس سے کہ لوگوں کو پریشانی تھی کہ عورتوں کو گھر بٹھا دیں گے یا ایک عورتوں کو پڑھنے نہیں دیں گے، تو ان میں تبدیلی آئی ہے۔ اب دیکھیے جو ہے، اب وہ ہندوستان کو بھی بلا وجہ بہت سے ڈر ان کے بارے میں ہے کہ کیا ہوگا۔ ہندوستان کے بارے میں ابھی صرف 2 دن پہلے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ہندوستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہندوستان نے یہاں پر جو بہت سے جو انفراسٹرکچر کے کام ہوتے ہیں، یعنی ملک کو بنانے کے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہے، اسکول ہے، سڑکیں ہیں، وغیرہ وغیرہ بنائی ہیں، اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم کو جو ہے اس چیز کو پکڑنا چاہیے، اس کو یہ نہیں کہ اس کو ہم نکار دیں کہ میں کیا کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے دل میں ہماری قدر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان کی جو قوم ہے، کوئی بھی ہو اس میں، چاہے وہ طالبان ہو غیر طالبان ہو، وہ ہندوستان کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ وہ کسی طرح سے ہم پاکستان سے مل جائیں گے اور ہندوستان کے خلاف کام کریں گے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ ایسی نہیں سوچنا چاہیے۔ افغانی تو پاکستان کے خلاف ہے، میں اس کی تائید نہیں کرتا، کوئی ملک کسی خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے کچھ تاریخی اسباب ہیں۔ اس لیے کہ آج بھی افغانی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک کچھ زمین تھی، بہت بڑا علاقہ، اس پہ انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، اور معاہدہ تھا کہ اتنے سال، 60 سال 80 سال کتنے میں چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں۔ بڑی طاقت تھی انگریز، اور تقسیم کے وقت وہ علاقہ بھی پاکستان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کو چھوڑ دیجیے، لیکن یہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ تو ان کی لڑائی وہاں پہ، کوئی بھی وہاں حکومت ہوگی، اس مسئلے پہ ان کی لڑائی ہوگی۔ بہرحال چونکہ وہ پڑوسی ہیں تو کچھ نہ کچھ تعلقات ہمیشہ ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے ممالک جو ان کے ادھر پڑوسی ہیں، کہ چین بھی پڑوسی ان کا ہے اور ایران بھی پڑوسی ہے، تو وہ سب سے کچھ نہ کچھ ان کے تعلقات ہوں گے۔ اس لیے ہم کو قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کے ایجنٹ بن جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو ان کو موقع دینا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اگر ایسا ہونے بھی ہو رہا تو نہ ہو، لیکن ہم بیوقوفی کی باتیں کر کے اور غلط قسم کے بیانات دے کر کے گویا ایک طرح سے ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جائیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے یہ، اور جو بھی لوگ بھی کر رہے ہیں میں ان کی سخت جو ہے ان کو کنڈم کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کو ہر قوم کو، چاہے وہ افغانی ہو
یا برما کے لوگ ہوں، سری لنکا کے کوئی بھی لوگ ہوں، نیپال کو، سب کو ہم کو یعنی دوست ہی سمجھنا چاہیے، الا کہ کوئی بات ایسے سامنے آئے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، اس کے بعد بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یقیناً ہندوستان کی حکومت اتنی عقل مند تو ہوگی کہ وہاں اپنی ایمبیسی بند نہیں کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے، وہاں سے ایمبیسڈر وغیرہ کو بلا لیا، لیکن جو نیچے کا اسٹاف ہوتا ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بات چیت ہو، کچھ دینا ہو لینا ہو، کوئی کاغذات کا تبادلہ ہو، تو کوئی وہاں ہونا تو چاہیے وہاں پہ۔ تو اتنا تو ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں ان کو کچھ وقت دینا چاہیے کہ وہ ایک بار آ کے اپنی پالیسیاں، بہرحال وہ بھی پالیسیاں ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 سال سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ کافی یعنی سوچ سمجھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور اب ان کی جو پالیٹکس ہے، اور اب ان کے جو پولیٹیشین یا ان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اور دنیا دیکھ چکے ہیں، اور تجربات دیکھ چکے ہیں، اور دیکھ چکے ہیں کس طرح سے دنیا والے کام کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی بدلاؤ آئے گا۔ اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یعنی مختلف شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد کوئی کہیں قتل عام نہیں ہو رہا ہے، کہیں کچھ اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، عورتوں پر کوئی ایسا قدغن نہیں لگایا جا رہا ہے۔ طالبان اب اس وقت کل سے جو ہے کابل میں جو صدر کا جو قصر ریاست بولتے ہیں، یا یہ کہ پیلس پریزیڈنٹ، اس کے اذن قابض ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے وہاں کے ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنا، جو وہاں سے صرف 5 کلومیٹر دور ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ بھئی جس کو جانا ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی حکمت کی بات ہے، ورنہ بہت ہی آسانی سے جا کر کے اس ایئرپورٹ کو بھی جو ہے انسرکل کر لیتے، اور کوئی بھی جہاز جاتا اس کو ایک گولی مارتے، وہ نیچے گر جاتا، اور وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ گویا یہ کہ وہ ایک ذمہ داری کا ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ جو ہے ان کو سب کو معافی ہے، انہوں نے معافی کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کوئی اعلان کرتے ہیں تو آپ کو اس سے پکڑا بھی جا سکتا ہے، بھئی آپ نے یہ معافی کا اعلان کیا تھا، آپ کیسے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر تو صاحب، بھارت سرکار ابھی تک اس پورے معاملے پہ خاموش ہے، بھارت سرکار کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے البتہ اپنا آدھیکارک پکش رکھا ہے، اور طالبان کے اس پورے آپریشن کو لے کر کے کافی کرٹک رہی ہے کانگریس پارٹی۔ دیکھیے یہ بہت غلط، اصل میں ہمارا ایک بہت ہی بنیادی غلطی افغانستان میں رہی ہے کہ ہم نے اپنے سارے جو ہے انڈے جو ہے وہاں کی جو پپٹ حکومت تھی، جو کہ کٹ پتلی حکومت تھی، جو انگریزوں نے اور امریکن اور ان لوگوں نے بنائی تھی، ان کے وہاں پہ ڈال دیا۔ یہ غلط کام تھا، ہم کو نہیں چاہیے تھا۔ ہم کو جو ہے اس طرح سے غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں، آج بھی اگر برما کے اندر مسائل ہیں یا سری لنکا کے اندر مسائل ہیں اس طرح کے، جو کہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں ہے، کبھی کبھی اس میں کانفلکٹ کافی، جیسے کہ برما میں اس وقت چل رہا ہے، لیکن ہندوستان کو نہیں چاہیے کہ اس کے اندر ایک پارٹی بن جائے۔ آپ ان سے نصیحت کر سکتے ہیں بہت خاموشی سے سمجھا کر کے ان کو، لیکن پارٹی بن گئے ہم وہاں پہ جا کر کے پوری طرح سے، اور اس کی تائید کرنے لگے ہر جگہ کھڑے ہو کر کے۔ اور ابھی تک بھی میں دیکھ رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے تک بھی اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں، یعنی سرکاری لوگ بول رہے تھے کہ یہ بڑا خراب ہوگا۔ آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ کیا دوسرے ممالک بولیں کہ یہاں پہ بی جے پی کی حکومت کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب ہندوستان کے لوگوں نے ووٹ دے کر کے بی جے پی کو ووٹ دے دیا، تو اب سب لوگ خاموش ہو گئے کہ بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ایسے آپ بھی فیصلہ کیجئے کہ طالبان ایسے تو نہیں آئے۔ طالبان کتنے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب 65,000 70,000 لوگ ہیں بس، جبکہ وہاں کی آرمی جو تھی کاغذ کے اوپر 3.25 لاکھ تھی، حقیقت میں کہتے ہیں کہ 2.25 لاکھ تھی، اور 1 لاکھ کے پیسے یہ لوگ جو ہے اپنی جیب میں رکھ رہے تھے، امریکہ سے ملتے تھے، ان کی تنخواہیں ملتی تھی۔ تو آپ دیکھ لیے 60-70 ہزار لوگ جو ہے اس کے اوپر بھاری ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ عوام نہ ہوتے تو وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ عوام نہ ہو تو وہ جو ہے جو دیہی علاقے ہیں، جو دیہات کے علاقے ہیں، جو سب ان پہ بہت زمانے سے قبضہ کر چکے ہیں۔ 2 سال پہلے جب امریکہ نے ان کو بلایا مذاکرات کرنے کے لیے، اور قطر سے کہا کہ ان کو آفس کھولنے دو، قطر تو اس کے بغیر کبھی نہیں کرتا۔ آفس کھولنے کا مطلب ہے ایمبیسی کھولنا، مطلب قطر کے اندر طالبان کی ایمبیسی 2 سال سے کام کر رہی ہے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اب ان کے خلاف ہم جیت نہیں پائیں گے، اور ان سے کچھ نہ کچھ ہم کو ایک صلح کر لینی چاہیے۔ اس کی لیکن ابتدا ڈاکٹر کی۔ صاحب، کیا وجہ رہی کہ امریکہ کو بھاگنا پڑا؟ اور اس پورے جیو پولیٹکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری سرکار پہلے بیک ڈور پالیسی اپنا رہی تھی، کچھ خبریں ایسی آ رہی تھیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار پوری طرح سے، خاص طور سے پردھان منتری جو عموماً انٹرنیشنل ایشوز پہ بولتے ہیں، بالکل خاموش ہیں۔
نہیں دیکھیے، امریکہ اس لیے ناکام ہوا کہ اس کو وہاں عوام کی سپورٹ نہیں تھی. ٹولہ ضرور ہے، ایک ٹولہ تھا وہاں پہ جس کے کہ ان کو تائید تھی، جو کہ ان کے کٹ پتلی تھے، جو کہ ان کو پیسے ملتے تھے، وہ ٹھیک ہے وہ تھا، لیکن عوام کی تائید نہیں تھی. عوام کی تائید ہوتی تو طالبان کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں، وہاں پہ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن عوام طالبان کے ساتھ تھی، ورنہ اتنے آگے نہیں بڑھتے. اب ہماری جو پالیسی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے جو ہے پوری طرح سے یہ جو کٹ پتلی حکومت تھی اسی سے تعلقات قائم کیے، اور دوسرے کے ساتھ ہم نے کچھ بھی، بلکہ اس سے دشمن کا معاملہ کیا، اور ابھی کچھ دنوں تک بھی کیا ہے. ابھی آپ تو ایک دو دن سے خاموش ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی بولتے آئے ہیں. اگر ہمارے اگر پردھان منتری نہیں بول رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے یہ لوگ کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے. نہ بولنا بیوقوفی کی بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر یہ لوگ سوچ کے کچھ کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا اعتراف کریں گے. کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا کی ایک قاعدہ ہے. دنیا کا قاعدہ ہے یہ ہے کہ کوئی بھی طاقت اگر کسی ملک پر قابض ہے تو وہی وہاں کی حکومت ہے. یہی کینیڈا میں ہوتا ہے، یہی امریکہ میں ہوتا ہے، یہ ہر جگہ جو بھی، چاہے الیکشن کے ذریعے ہو یا دوسرے افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کے اندر بغیر الیکشن کے ہوتا ہے، کہ جو بھی قابض ہوتا ہے اسی سے معاہدہ کیا جاتا ہے، اسی سے بات کی جاتی ہے، اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو ہم کو طالبان کے سلسلے میں بھی، طالبان کیا بلکہ اب افغانستان ہو گیا، یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ جو بھی آج جو ہے کابل پر اور پورے ملک پر تو ہوئی تھے پہلے سے 70-80% تو قابض تھے ہی پہلے. اب جو باقی مادہ بھی ختم ہو گیا، اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، 100% آ گیا ہے. تو ان سے معاملہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہ کیسے ہیں. اور اگر ہم ان سے ٹھیک سے معاملہ کریں گے تو وہ بھی انسانی ہیں، وہ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے. اور یہ سمجھنا کہ وہ پاکستان سے مل کے انڈیا کے خلاف ہو جائیں گے، یہ بھی ایک دم غلط بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے مسائل پاکستان سے بہت زیادہ ہیں. اور یہ سمجھنا کہ وہ کشمیر میں آئیں گے، یہ بھی غلط بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے کہ میں کشمیر میں جا کر کے میں ان لوگوں سے ملا ہوں، تو وہ جو فورن ملیٹنٹ آئے تھے وہ افغانی نہیں تھے، بلکہ وہ عرب تھے. یا تو پاکستانی تھے یا عرب تھے. وہ عرب جو کہ وہاں پر امریکہ ہی ان کو لے آیا تھا لڑنے کے لیے افغانستان میں. لیکن جب جہاں جنگ ختم ہو گئی تو پھر وہ لوگ تر بتر ہو گئے، یہاں وہاں جانے لگے، کچھ میں سے کشمیر بھی آ گئے. 1991 92 93 وغیرہ میں جو وہاں سے لوگ آئے تھے نا، وہ افغانی نہیں تھے. اس میں کوئی بھی افغانی نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ وہ تھے جو کہ عرب وغیرہ تھے، جن کو امریکہ ہی وہاں لے آیا تھا. یہ لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ بہرحال اب ختم ہو گئے. اور اس بات کا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ طالبان پھر ایسے لوگوں کو وہاں پر کام کرنے دے گا یا وہاں پہ بیس بنانے دے گا. یہ باتیں پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی. اب اس کا کوئی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ القاعدہ وغیرہ اس طرح کی تنظیموں کو دوبارہ آنے دیں گے. اس لیے کہ ایک بار ان کے ہاتھ جل چکے ہیں، اب دوبارہ جو ہے ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال بریف میں بتائیے کہ جس طرح کا اس پورے ماحول میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دھڑا وہ ہے جو طالبان جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے جو لوگ ایک پترکار کی موت پہ خوشی منا رہے تھے، آج وہ اس بات پہ ماتم کیوں کر رہے ہیں کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو چکے ہیں. دوسرا دھڑا یہ ہے جو پوری طرح سے طالبان کو اپوز کر رہا ہے. تیسرا دھڑا ہے جو طالبان کے معاملے میں خاموش ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی چیزوں کو ہمیں باریکی سے انالیسس کرنا چاہیے اور ان کی سبھی چیزوں کو جائز نہیں ٹھہرانا چاہیے. نہیں، بات تو درست ہے. نہ ہم کو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی اسلام کے بہت بڑے نمائندے ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ طالبان افغانستان کی جو 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 کسٹم ہے، جو وہاں کی جو وہاں کے ریت رواج ہے، اس کے اندر وہ جڑے ہوئے ہیں. اسلام مسلمان ضرور ہیں وہ، لیکن بنیادی طریقے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹرائبل وغیرہ کے اپنے کسٹم ہوتے ہیں، اور وہ ہندو ہوتے ہوئے یا مسلمان ہوتے ہوئے اپنے کسٹم پہ چلتے ہیں. تو اس طرح کا ان کا کسٹم ہے. تو یہ سمجھنا کہ وہ اسلام کے کوئی نمائندے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھے، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح سے کوئی یہ سمجھا کہ ہندوستان کے دشمن ہے، یہ بھی غلط ہے. کسی کے دشمن نہیں ہوتے، وہ اپنے ان کے یہ خوددار لوگ ہیں. وہ چاہتے نہیں کہ دوسرے باہر کے لوگ آ کے وہاں کریں. ہم بھی یہ نہیں چاہتے. ہندوستان کے اندر بھی اگر آج چائنا یا کوئی بھی اس طرح سے آگے دلی پہ قبضہ کرنا چاہے تو کیا ہم کریں گے؟ ہم تو لڑیں گے نا اس کے خلاف. تو ویسے ہی وہ لڑے اور انہوں نے ان کو نکال دیا. تو ان کو قبول کرنا چاہیے اور بلا وجہ ان کو دشمن نہیں بنانا چاہیے. اور کم سے کم کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ دن تو انتظار کرنا چاہیے نا. کچھ 2-3 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینہ دیکھیں. ابھی تک جو باتیں 2-3 دن کے اندر آ رہی ہیں ان کے قبضے کے بعد سے، یعنی پہنچ گئے تھے وہ پاکستان، یعنی کابل کے جو مضافات ہیں وہاں تو 2-3 دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے.
تو وہاں پر تو انہوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا انہوں نے, بلکہ یعنی ایک طرح سے انہوں نے وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر قائم کیا, جبکہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے. یعنی جو 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 مظلومہ حکومت وہاں پہ تھی, کٹھ پتلی حکومت تھی, وہاں کے لوگ جو ہے بھاگ رہے تھے وہاں چھوڑ کر کے. تو ان کو آپ کو موقع دینا چاہیے اور جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہر آدمی کو اپنا دوستی سمجھنا چاہیے یہاں تک کہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا دشمن ہے. ابھی سے کیوں اتنا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو لوگ بھی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ لوگ مخلص نہیں ہیں, جلد باز ہیں, اور اس ملک کے مفاد میں بات نہیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی بھائی. تو یہ تھے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو موجودہ حکومت تھی وہ کٹ پتلی حکومت تھی, اب وہاں پر عوام کی حکومت آئی ہے, جنتا کی حکومت آئی ہے, اور طالبان جنتا کے سپورٹ سے آئے ہیں, اس کے بغیر یہاں یہ سب ممکن نہیں تھا. انہوں نے ہماری حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ سرکار کو ابھی چاہیے کہ جلد بازی کے بجائے, کوئی فیصلہ لینے کے بجائے حالات کا ویٹ اور واچ کرے اور دیکھے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں, ہمارے ملک کے فیور میں کیا چیز جاتی ہے, اس حساب سے کوئی فیصلہ لے. نمسکار, آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار.